नाज़रीन कराम, हमारे शाहराह दस्तूर का नया नाटक ये अरफान सिद्दीकी साहब का कालम वो दुबई में है, पता चला मुझे इस कालम के ज़रिए भी। और दुबई में वो बताते हैं कि जब वहाँ थे उन्होंने उनका कालम छपा और उस पर बहुत से बातें हुई। कहते हैं वहीं उन्हें इनका फ़ोन आया, क्या नाम है हमारे मलिक रियाज का। उन्होंने बताया मैं लंदन में हूँ लेकिन मैं आप वगैरह वगैरह वापस जा रहा हूँ, कल दुबई आऊँगा। अगले दिन दुबई आए तो उन्होंने बुला भेजा, गाड़ी उनकी ख़ास पहुँची और एक बड़े पॉश इलाके में जहाँ आसिफ ज़रदारी बेनज़ीर भी रहती थी, मैंने देखा है वो इलाका, जहाँ मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था बेनज़ीर साहबा का। तो उन्होंने कहा कि वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत सी बातें की और एक आध बात ऐसी की कि अचानक लगा जैसे उनके मुँह से निकल गई है। फिर उन्होंने वादा किया कि इसका आप जिक्र अभी नहीं करें कि इससे ये बिफोर टाइम है। और फिर आप वो बम शेल जो फट रहे हैं, ख़ासतौर वो जो 3 सवाल कर रहे हैं चीफ जस्टिस के साथ, वो सवालात उन्होंने उन बातों में मौजूद थे। सवालात अजीब हैं। देखें ना कि आप एक चीज़ को ड्रामेटाइज करते हैं कि रात की तारीकी में आप मुझसे कितनी बार मिले, लगता है कि कोई डील हो रही है, कुछ बात हो रही है। वो कहना ये चाहते हैं कि आपको जब बहाल कराया जा रहा था तो मैं गो बिटवीन का किरदार अदा कर रहा था, आसिफ ज़रदारी का पैगाम आपके पास ला रहा था। भाई इस मुल्क में जब इस तरह के क्राइसिस होते हैं तो बहुत कुछ होता है, ये कुछ जुर्म नहीं हुआ करता। आपने एतजाज़ आसन से छुपाया, फलां से छुपाया, क्योंकि छुपाया होगा नहीं छुपाया होगा ये तो उनका काम है ना, अभी उनकी टीम का काम है, वो तो बहाल हो सके। क्या इसकी कौन सी हिकमत अमली थी? कहते हैं जी कुछ शराइत तय हो गई थी कि पीपल्स पार्टी को खाम खा कॉर्नर नहीं करेंगे और खाम खा हमारे फैसले, तो उन्होंने मान ली थी शराइत। तो खाम खा की शर्त तो सब मान लेते हैं। भाई मुझसे भी कहा जाए कि आप खाम खा मैं तंग नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, वैसे अगर तंग करना पड़ा तो करूँगा, खाम खा नहीं करूँगा। तो इस तरह की बहुत सी बातें, लगता है कि उनकी एक्टिविटी दुबई में खासी तेज़ो गेर थी। बहुत से लोगों की मुलाकात हुई है उनसे दुबई में। मैंने अभी किया कि उनका जहाज़ लंदन नहीं जा सकता, वो दूसरी फ्लाइट से आ सकते हैं, ये नहीं हो सकता। इनका जहाज़ दुबई में ही था और ये दुबई से ही उड़ता हुआ कराची पहुंचा था, पेट्रोल लेके फिर यहाँ आया था। ऐसे बड़े जहाज़ इनके पास नहीं है कि जहाँ से उड़ेंगे और लंदन में पहुँच जाएंगे। और लंदन में ये तो उनसे मिले हैं, उस दिन मिले हैं बहुत से लोगों से जो 2-3 दिन पहले भी वहाँ दुबई में मिले हैं जी। ये तो दुबई में लगता है मौजूद थे। कुछ लोगों का आज एक खबर में ये भी तसरा है कि वो उस वक्त जब ये वाक़या हुआ है पाकिस्तान में थे, कहा गया मुल्क से बाहर है, और शाम को वो कराची पहुँचे, कराची से उड़े और जाके दुबई पहुँच गए, जाके बैठ गए वहाँ, कह रहे मैं तो दुबई में हूँ, लंदन में हूँ। तो ये कहानी पूरी आज इनके हवाले से भी है। उठो सच का साथ दो, ये हमारे और इनका एक हामिद मीर का कालम है जिसमें कूफा के गवर्नर मूसा बिन ईसा पर इल्ज़ाम लगाया था किसी ने कि उसने बुढ़िया का बाज़ार ख़रीदना चाहा था, बाग ख़रीदना चाहा था और ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा करना चाहता। उस वक्त के जो काजी थे शरीक बिन अब्दुल्ला, शरीक बिन अब्दुल्ला, उनको शिकायत थी तो उन्होंने बुला लिया। उनको गवर्नर को बड़ा गुस्सा आया, जैसे हमारे लतीफ़ कोसा को भी आ जाता है कभी, गवर्नर ये इसकी मजाल काजी की बुलाया। उन्होंने बंदा भेजा, उससे कहा, उन्होंने कहा कि इसको तो अंदर डालो जेल में। तो उन्होंने देखा ये बड़ी गड़बड़ हो गई। उसने अगले शाम को उनके कुछ दोस्तों को पकड़ा और कुछ और लोगों को भेजा, उनका इसको छोड़ दो वरना किसी और, उसको भी अंदर कर दिया। उससे अगले दिन शाम को उन्होंने फिर आपके दोस्तों को भेजा, उन्होंने दोस्तों को भी अंदर कर दिया। मैंने कहा सिफारिश करते हो मुझसे, ये तो नहीं चलेगा। वो गवर्नर साहब आए, गवर्नर साहब होते हैं ना, जैसे अब आप सजा देंगे कोर्ट तो प्रेसिडेंट साहब उसको माफ़ कर सकते हैं ना, उसी वक्त माफ़ कर देंगे, जेल से छुड़ा लें। वो उस ज़माने में ये नहीं था, उस ज़माने में उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया और उनको लेकर चले गए। सुबह काजी साहब ने ऐलान किया कि साहब मैं तो जा रहा हूँ अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक के पास, उनको ये इतला देने के लिए कि आपने जो अमानत क़ज़ा व क़दर की मेरे सुपुर्द की थी मैं वापस करने आया हूँ आपको। गवर्नर को मालूम हुआ, अच्छा वो खालिद बिन वलीद का फ़िक्रा कमाल का है, कोई बगावत का सोच नहीं सकता जब तक उमर फारूक खलीफा हैं। जब उनको माजूल किया गया खालिद बिन वलीद को, सैफुल्लाह को, अल्लाह की तलवार को, और वापस जा रहे थे तो ज़ाहिर है डिप्रेस तो थे ना, इतना बड़ा नाम और उनको उस तरह, लेकिन वो उन्होंने हुक्म माना। तो किसी ने कहा क्या खालिद तुम बगावत के बारे में सोच रहे हो? उन्होंने कहा उम्र के होते हुए कोई बगावत के बारे में सोच नहीं सकता। तो इनका हुक्मरानी इसका नाम होता है साहब। और इस तो काजी ये हुआ करते, उन्होंने कहा ठीक है भाई, अपना रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट फिर उनको अदालत में आना पड़ा, फैसला वहाँ सुनना पड़ा। तो ये बहुत सारी मिसालें हमारे लोग पुरानी भी देते हैं और आज की भी देते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ भी एक खामोशी छा गई कि जब बहुत से मुल्ज़मान के जिक्र वहाँ आते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड के मरने का राजा फयाज का, कि क्यों तहकीक नहीं की गई। देखें ये सिक्योरिटी गार्ड के
کس کا اسکریچ ہے, کیوں مارا گیا تھا, وہ سارے سوالات ہیں نا جی, وہ قرآن پکڑ کر یہ سوالات بھی کوئی پوچھے ان سے. الطاف حسن قریشی صاحب نے جی آج بڑا اس کا پوری جو جن حالات سے ہم گزرے ہیں تجزیہ کیا ہے کہ خاص طور پر کہا ہے کہ جی اس وقت ہمارے تعلقات امریکہ سے بڑے خراب ہیں, اور جنرل کیانی اور ہماری ISI جو ہے وہ ہدف تنقید بنی ہوئی ہے امریکہ کی, خاص طور پر ٹارگٹ کیا ہوا ہے جی, اور سسٹم کی ناکامی کہیے کچھ کہیے, اسٹیٹس کو کے حامی جو ہیں وہ کیونکہ ڈیلیوری نہیں ہے وہ بھی سڑکوں پہ نظر آتے ہیں. اور یہ بات بھی کہی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین کا جو سارا جو ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے کیسے ہمارے ہاں ڈیسٹیبلائز کیا ہے, اور ان کے رزلٹ یہ ہے کہ ان کے ذاتی اور صاحب بھی اب اخبارات میں آنے لگے ہیں کہ بڑے نیک دل ہیں, رحم دل ہیں, شراب نہیں پیتے, لڑکیوں کا شوق نہیں ہے, دسترخوان لگا رکھا ہے, لوگوں کی خدمت کیا کرتے. کل میں نے کہا تھا رابن ہوڈ اور سلطانہ ڈاکو کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں تھیں کہ بڑے نیک دل ہیں, امیروں کی دولت چھین کر غریبوں میں بانٹتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. یہ نہیں چلے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جس مسئلے پہ انہوں نے ایک سٹینڈ دیا ہوا ہے اس پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی تو چاہتی ہے چیف جسٹس چلا جائے. گورنر کھوسہ نے کہا جی استعفیٰ دے دیں. پھر کیوں دے دیں یار, آپ نے یہ ریاض ملک چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس ان کے کیس نہ سنے, بلکہ سپریم کورٹ نہ سنے. انہوں نے کہا انہوں نے کیس کیوں سنا ہے, جب انہوں نے سے شکایت مقدمہ ان کی عدالت میں پیش تھا تو انہوں نے صبح میرا کیس کیوں سن کے میرے وکیلوں کو ڈانٹا اور یہ کیا وہ کیا. ہمارا وکیل تو بھاگ گیا, احمد خان نے کہا میں نہیں کیس لڑتا. ٹھیک کیا اس نے. تو انہوں نے کہا وہ تو کیس نہیں لڑ رہا تھا, یہ کیوں انہوں نے میرا مقدمہ سنا جی. ان کو میرا مقدمہ دوسری عدالت میں منتقل کر دینا چاہیے. ہاں یہی تو آپ کی خواہش تھی, اسی خواہش کے لیے تو آپ نے اتنے پاپڑ بیل ہیں جی. بہرحال حسین حقانی, برادر عزیز حسین حقانی کا جو آرٹیکل ہے کہ آئی ایم نو ٹریٹر, میں غدار نہیں ہوں جی. انہوں نے سارے اس مقدمے کی کارروائی لکھی ہے. انہوں نے کہا پاکستان میں امریکہ دوستی کا ذکر کرنا جو ہے نا بڑے جان خطروں میں مول لینا ہے. اور میں چونکہ بہت سنجیدگی سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات خوشگوار ہونے چاہیے, اور میں نے اس کے ایمبیسڈر کے طور پر اس کی کوشش کی ہے. اس لیے مجھ پہ تو الزام لگتا رہا ہے کہ میں واشنگٹن میں امریکہ کا سفیر ہوں پاکستان کے لیے. الٹی بات کہی جاتی رہی, حتیٰ کہ میری پوری کوشش یہ تھی کہ میں پاکستان کے مقدمے کو اور پاک امریکہ تعلقات کو زیادہ بہتر طور پر لے کے چلوں اور زیادہ بہتر طور پر اس کو بیان کروں جی. اور یہی میری خواہش تھی اور یہی میں کرتا ہوں. پاکستان از دا بیڈ ایز دیٹ آف ایران. انہوں نے کہا یہاں کی پرسیپشن یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کو ایران اور نارتھ کوریا کی طرح برا سمجھتے ہیں. پہلا انہوں نے اپنا کیس پیش کیا ہے. حسین حقانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ بات کرنے کا ڈھنگ بھی جانتے ہیں, سلیقہ بھی جانتے ہیں. اپنا مقدمہ پھنس وہ بہت اس لیے گئے کہ ان کو اپنا سمجھتے تھے کہ وہ ایک پروفیشنل سپن ڈاکٹر ہیں اور وہ مینیج کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. انہوں نے کچھ زیادہ ہی ہائی لیول پہ مینیج کرنے کی ضرورت کری. ایک اور سپن ڈاکٹر سے ٹکرا گئے, وہ ایک بڑا کھلاڑی تھا, اس نے آؤٹ وٹ کر دیا یا آؤٹ منور کر دیا. چلیے کوئی بات نہیں, ہوتا ہے. انہوں نے کہا ایک ہے جی ول چائنا فل افغان ویکیوم. اچھا اب یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, آسٹن ریمزی کا آرٹیکل ہے جی. انہوں نے کہا امریکہ جو ہے وہ اپنی 60% فوج جو ہے پیسیفک میں ساؤتھ چائنا سی وغیرہ میں منتقل کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس کو اصل لڑائی چین کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں امریکہ چین کا جو ہے نا جھگڑا ہو سکتا ہے, ویتنام کے ہو سکتا ہے, علاقائی ملکوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, پرابلم پیدا ہو سکتا ہے. لیکن ادھر جو افغانستان کے علاقے میں اس کو تو کھلی چھوٹ ہے. وہ وہاں انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہ رہا ہے امریکہ کو, چین افغانستان میں وہ منرلز دوسرے سورسز پہ, پیٹرولیم پہ, ان چیزوں پہ بھی کرنا چاہ رہا ہے. اسے پتہ ہے کہ یہاں اس کا ہولڈ ہوگا. اب جو روس والے ہیں وہ بھی آ کے ان سے بات کر رہے ہیں, اور روس والے بھی جو ہے ایک طرح کا سپورٹ کر رہے ہیں. چین اور رشین دوستی بڑھ رہی ہے. تو امریکہ کا جو خلا پورا ہو رہا ہے اس کو فل کرنے کے لیے وہ تو انڈیا کو لا رہا ہے, وہاں چین آ رہا ہے. یہ ڈر امریکہ کا یہی نا, وہ انڈیا کو اس لیے لا رہا ہے کہ چین کہیں نہ آ جائے. اور پاکستان غالباً یہ سوچ رہا ہے کہ اگر انڈیا آیا تو ہم مارے گئے, اور چین آیا تو ہمارا بھی کچھ حصہ ہوگا, ہمیں بھی سب لیز اور سب کنٹریکٹ مل جائیں. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ جی وہ ادھر سے تو ٹھیک ہے. ایک اور انڈیاز کولڈ شولڈر, انہیں یہ جوناتھن ہلمین کا آرٹیکل ہے. انہیں کیا جی کہ ہم تو ان کو کبھی پھول بھیج رہے ہیں, کبھی چاکلیٹ بیچ رہے ہیں, اور کبھی ہم ان کو محبت نامے لکھ رہے ہیں. یعنی پھول کہا انہوں نے سینڈنگ فلاورز, سول نیوکلیئر ایگریمنٹ کو کہا. چاکلیٹ کا $8 بلین اسلحہ کا دے رہے ہیں, اور محبت نامے اسٹریٹجک پارٹنر بنا رہے ہیں. لیکن کیا انڈیا بھی تیار ہے ہمارے لیے اس کوآپریشن کے لیے؟ وہ جو چین وین کا مسئلہ ہے نا خطے میں, کیا اتنا آگے جانے کو تیار ہے؟ انہوں نے کہا میرے خیال میں چین اتنا انڈیا اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی دوستی کرے جو ہمیں لے کر بہت آگے چلی جائے.
اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جب سے اسے اسٹریٹجک پارٹنر بنایا ہے اور کہا ہے کہ پرماننٹ نشست کو یو این او میں دیں گے، اس وقت سے 33% وعدوں پر انہوں نے صرف ہمارا ساتھ دیا ہے، ورنہ ان کی جو ہمدردیاں تھیں وہ ان کا ووٹ جو تھا ہمارے خلاف ہی گیا ہے۔ اور بہت سی مثالیں گنائی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ خوش نظر نہیں آتے ان کے معاملے۔ یہ جی آرٹیکل 2 ورڈز کریکنگ اپ، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ترکی کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ ترکی جو ہے وہ یورپی یونین اور عرب دنیا کے درمیان یا پل بن سکتا ہے یا خلیج بن سکتا ہے، انہوں نے کہا ایک جزیرہ بن گیا اس کے درمیان، اور کیسے بن گیا یہ پھر وہ ذکر کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عرب دنیا بھی کریک ڈاؤن ہو رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے۔ ان کا ایک سسٹم تھا، وہ ان کی نیشن سٹیٹ جو ہم نے بنا رکھی تھی وہ چل نہیں پا رہی ہیں، اور وہ ٹوٹ کے اپنے قبیلوں میں، اپنے سیکٹس میں یعنی کہ فرقوں میں، اور دوسری طرح سے ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہیں۔ وہ سسٹم ان کو وہ اپنے آپ کو جدید نہیں کر سکے، اور یورپی یونین انہوں نے سپر نیشنل ایک ریاست بنا لی تھی، یعنی کہ ایک ریاست، ایک قومی ریاستوں سے بڑی ایک ریاست بنا لی تھی، اب وہ نہیں چل پا رہی کیونکہ انہوں نے ایک حکومت قائم کیے بغیر ایک کرنسی قائم کر لی تھی، کرنسی کے پیچھے حکومت نہیں تھی، سب کا فسکل سسٹم الگ الگ تھا، سب کا مالیاتی نظام الگ الگ تھا۔ رزلٹ کیا ہے کہ وہاں بھی کریک ہو رہے ہیں، اور وہ بھی ٹوٹ کے دوبارہ اپنی ایک نیشن سٹیٹ کے خول میں واپس جا رہے ہیں۔ تو ترکی ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا ایک ملک ہے جو ادھر کو بھی دیکھ رہا ہے، ادھر کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ایک طرح سے اب یہ ایک جزیرہ ہے، نہ یہ پل ہے نہ یہ خلیج ہے، بلکہ ایک جزیرہ ہے۔ بلکہ ایک بہت کمال کا فکر لکھا کہ بڑا کمال کا ورلڈز آئیلینڈ آف اسٹیبلٹی ٹوڈے بٹ وی آر ناٹ ایز، اچھا امریکہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم جو ذرا کیا ہیں، دا چیف ایگزیکٹو آف دا بانڈ جائنٹ پم کو پٹ اٹ، وہ امریکہ کے بارے میں، وی آر جسٹ دا کلینسٹ ڈرٹی شرٹ اراؤنڈ، ہم گندی قمیض کا صاف ترین ایک ٹکڑا ہے، سمجھے کہ ہم ہیں تو یہ ساری ڈرٹی شرٹس ہی ہیں، لیکن ہماری ذرا نسبتاً صاف شرٹ ہے، اور اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں۔ یہ امریکہ کے بارے میں اور ان کا جو ایک سسٹم ہے۔ اب عرب دنیا میں سیریا کیا کر رہا ہے، ایجپٹ کیا کر رہا ہے، ٹیونس کیا کر رہا ہے، وہ سب کا تذکرہ ہے، یورپ میں گریس کیا کر رہا ہے، جرمن کیا کر رہا ہے، وہ سارے بہت سی باتیں ہیں، لیکن سپر نیشنل سٹیٹس اب ٹوٹ کے پھر نیشنل سٹیٹ بن رہی ہے۔ دا انٹینسیفائنگ مرجر آف گلوبلائزیشن in the information technology revolution which made the world dramatically flatter in the last 5 years as we went from connected to hyper connection۔ انہوں نے کہا کہ ہم کنیکٹڈ سے ہائپر کنیکٹڈ ہو گئے ہیں، گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو دنیا فلیٹ ہو گئی ہے، سیدھی پدری سمجھو، پدری ہو گئی ہے۔ اسی کتاب کا نام ہے ورلڈ از فلیٹ، فریڈمن کی، اسی کی بیس پر غالباً انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ اچھا مرڈے کا آرٹیکل ہے جی، ایک آدھ آرٹیکل اور بھی تھا پاکستان کے حوالے سے ہے، اور یہ آرٹیکل ہے ڈیکلن والش اور سلمان مسعود کا پاکستان کے حوالے سے، کہ یہ ملک ریاض کا ایک قصہ اس میں ہے جی، ڈرون حملوں کے حوالے سے ہے کہ اوباما کی جو ڈرون پالیسی ہے، 278 ڈرون اٹیک کیے اس نے پاکستان پر، اس کا کیا اثر ہو رہا ہے اور کیا پڑا ہے۔ جو پاکستان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو اپنے اوپر ڈرون کی آوازیں سنتا ہے، وہ بڑا ہو کے کبھی پرو امریکہ نہیں بنے گا۔ یہ پالیسی جس طرح نقصان پہنچا رہی ہے اس کا تذکرہ۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں جی، اللہ حافظ۔